ایران نے گیس پائپ لائن سے متعلق سیاسی عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی ہچکولے کھاتی معیشت کو ایک اور جھٹکا لگ چکا ہے۔ پاکستان کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یا تو ڈالروں میں بھاری بھرکم جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، ورنہ عالمی پابندیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عالمی پابندیوں کی صورت میں کوئی بھی ملک پاکستان سے تجارت نہیں کرے گا اور یوں ڈالر کو ترستا پاکستان نئے بحران میں گر جائے گا۔ اس وقت مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسی دلدل میں دھنس چکا ہے کہ آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو مزید اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ IMF کی منت سماجت کے بعد عالمی ادارہ قرض دینے پر راضی ہوا، لیکن اب جیسے ہی وہاں سے معاملات سیدھے ہونے شروع ہوئے، ہمارا درینہ دوست ایران ناراض ہو گیا۔ جی ہاں، ایران نے پاکستان کے خلاف 1-2 نہیں پورے 18 ارب ڈالر ہرجانے کا کیس تیار کر لیا ہے، اور اب وہ پاکستان سے یہ پیسے وصول کرنے کے لیے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہا ہے۔ آخر ایران اور پاکستان کے درمیان کیا تنازع ہے؟ دونوں برادر اسلامی ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیوں آ چکے ہیں؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیوں ناکام ہو گئی؟ کیا دونوں ملک آپسی اختلافات اور تنازع ڈائیلاگ کے ذریعے طے نہیں کر سکتے تھے؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہ کرنے اور ادھورا چھوڑنے پر پاکستان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے ہرجانے کے کیس میں پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور بیوروکریسی کا قصور ہے۔ پاکستانی حکمرانوں اور بیوروکریسی کی بدولت دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے پچھلے برسوں میں چاندی ہو گئی تھی۔ قرضوں کے جال میں جکڑے ملک میں ایسے معاہدے کیے گئے جن کا سارا فائدہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہوا۔ یقیناً کوئی بھی بزنس مین اپنا فائدہ دیکھ کر ہی پاکستان آئے گا اور اپنا سرمایہ لگائے گا، لیکن یہ سوال سمجھ سے بالاتر ہے، آخر ایسا کانٹریکٹ کیوں بنایا جاتا ہے کہ ہر دفعہ سرمایہ کار پاکستان کو عالمی عدالت یا لندن میں لے جا کر اربوں ڈالر کی سزا دلواتے ہیں؟ پاکستان کی جانب سے گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد میں پیش رفت نہ ہونے پر ایران نے پیرس کی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کا دعویٰ ہے ایران نے پاکستان کو معاہدے پر عمل نہ کرنے سے متعلق آخری نوٹس بھی بھیج دیا ہے، جس میں معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث پاکستان کے خلاف 18 ارب ڈالر ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ ایک طرف ایران پاکستان کو عالمی ثالثی عدالت میں گھسیٹ رہا ہے، تو دوسری جانب ہماری نااہلی نالائقی کا یہ عالم ہے کہ دفتر خارجہ کو اس سے متعلق معلومات ہی نہیں۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ سے گیس پائپ لائن اور ایران کے نوٹس سے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس معاملے سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ وزارت پیٹرولیم سے متعلق ہے، لہٰذا اس بارے میں ان سے پوچھا جائے۔ وزارت پیٹرولیم کی یہ صورتحال ہے کہ ان کا اس بارے میں ابھی تک نہ کوئی رد عمل آیا، نہ ایران سے رابطہ کر کے انہیں معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی درخواست کی گئی۔ دوستو، پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا معاہدہ 2010 میں ہوا تھا۔ تقریباً 1900 کلومیٹر طویل پائپ لائن کا مقصد پاکستان کی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 25 سال تک 75 کروڑ سے 1 ارب کیوبک فٹ یومیہ قدرتی گیس فراہم کرنا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق ایران کے جنوبی فارس گیس فیلڈ سے پاکستان کے بلوچستان اور سندھ کے صوبوں تک پائپ لائن کی تعمیر ہونا تھی، لیکن امریکی پابندیوں کے خدشات کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں اس منصوبے پر کام رکا رہا۔ تہران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں پائپ لائن کی تعمیر کے لیے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، لیکن پاکستان نے ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کے پیش نظر اپنے علاقے میں تعمیر شروع نہیں کی۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی مسائل اور خطے میں سفارتی مشکلات کا شکار ہے، ایران کا 18 ارب ڈالر کے ہرجانے کے لیے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا عندیہ اسلام آباد کی دشواریوں میں یقینی طور پر اضافہ کر دے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سنجیدہ جواب اور عملی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے ایران ثالثی عدالت میں جانے کا جواز رکھتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ صرف پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا حربہ ہو کہ اس طرح پاکستان گیس پائپ لائن مکمل کر لے، یا پھر عدالتی فیصلے کے بعد ایران پاکستان سے بارگین کر کے کچھ فیصد رقم وصول کر کے خاموش ہو جائے۔ اس وقت پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح جرمانے سے بچ جائے اور گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو بھی آگے نہ بڑھائے۔ یہ کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے جس میں پاکستان کے ساتھ حکمرانوں اور بیوروکریسی نے ظلم کیا۔ براڈ شیٹ معاہدہ ہو، ترکی سے کرائے کے بجلی گھروں یعنی IPPs کا ایگریمنٹ ہو، ریکوڈک معاملہ ہو، یا پھر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، ہمارے سرکاری بابوؤں نے صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ایگریمنٹ میں ایسی شقیں شامل کرائیں جس کا سارا فائدہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہوا، جبکہ نقصان پاکستان کو۔ یعنی ان کرپٹ افسروں نے اپنے پاؤ بھر گوشت کے لیے پورا اونٹ قربان کر دیا۔
نیب کے پہلے چیئرمین جنرل امجد نے براڈ شیٹ نامی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ براڈ شیٹ سکینڈل اپنی نوعیت کا واحد سکینڈل تھا جس میں 2 دفعہ جرمانے بھرے گئے۔ پہلے جس بندے کو ادائیگی کی گئی وہ فراڈیا نکلا، دوسرے نے لندن کی عدالت میں کیس کیا جس پر ایرانی نژاد موسوی نے وزیر اعظم عمران خان کے دور میں $70 ملین ادا کیے تھے۔ یہ تھا ہماری حکمرانوں اور بیوروکریسی کا کارنامہ۔ کچھ معاہدے پاکستانی عدالتوں نے ختم کیے جن پر عالمی عدالت سے جرمانے ہوئے، لیکن عدالتوں سے زیادہ ہماری بیوروکریسی نے ان معاہدوں میں ایسی کلاز ڈالیں جن سے صاف پتہ لگتا تھا وہ اس ڈیل میں حصہ دار ہیں۔ ترکی کے بجلی گھر کے سکینڈل میں اپنے پاکستانیوں نے ترکوں کے ساتھ مل کر ہمیں لوٹا، وہی بات کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ واٹر اینڈ پاور کے فیڈر سیکرٹری شاہد رفیع نے اس کیس میں نیب کے ساتھ پلی بارگین کی۔ اس ڈیل میں اس نے لمبا مال کمایا تھا، صرف 4 کروڑ دے کر باقی ہضم کر گیا۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر کا بیٹا اس ترک فرم کا پاکستان میں کنٹری مینیجر تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ہاؤس کے مکینوں سے رشتہ داری تھی۔ اس فرم کو $600 ملین کا کنٹریکٹ دیا گیا اور ایڈوانس ادائیگی کی گئی۔ اس بجلی گھر نے چند میگا واٹ بجلی تک پیدا نہ کی اور ایڈوانس لے گیا، جو بعد میں پتا چلا کہ سب نے بانٹ کر کھایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں پاک ایران گیس پائپ لائن پر۔ 14 برس پہلے صدر زرداری ایران گئے اور یہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت بھی ایران سے اسی پائپ لائن کے ذریعے گیس پاکستان کے راستے امپورٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ ان دنوں سب کو علم تھا کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس معاہدے پر انہیں اعتراضات ہوں گے۔ خیر، ہم نے اپنا مفاد دیکھا اور ہمارا مفاد اس میں تھا کہ ہم ایران سے گیس خریدیں۔ ایران جو عالمی سطح پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار تھا، اس کے لیے اچھا موقع تھا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے۔ دیکھا جائے تو پاکستان ایران کے ساتھ اس دور میں بزنس ڈیل کر کے ایران پر احسان کر رہا تھا، جیسے اپریل میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دے کر کیا گیا تھا۔ اس وقت زرداری صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے تحت اگر پاکستان نے کچھ سالوں بعد گیس لینا شروع نہ کی تو پاکستان کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ شک ہے جس کے تحت اب ایران تقریباً $18 ارب کا بل پاکستان کے خلاف بنا چکا ہے۔ یقیناً ایران کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ کیا زرداری صاحب یا ہمارے سرکاری بابوؤں کو علم نہ تھا کہ امریکہ پاکستان کو وہ گیس پائپ لائن نہیں بنانے دے گا؟ یا تو پہلے امریکہ سے بات کر لی جاتی اور پھر معاہدہ ہوتا۔ لیکن زرداری صاحب بھی خود کو امریکی صدر سے کم نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ڈیل سائن کی اور ساتھ جرمانے کی شک بھی رکھوا لی۔ ایران نے پاکستان کو گیس بھی مہنگی دی، حالانکہ انہی دنوں سینٹرل ایشیا کے ایک ملک کو پاکستان سے سستا ریٹ دیا گیا اور پھر اس ملک کے صدر نے پاکستان کے صدر زرداری سے زیادہ بہتر ڈیل کی ہوگی۔ اب حالت یہ ہے کہ 14 برس میں پاکستان وہ پائپ لائن نہیں بچھا سکا۔ یقیناً سب کہیں گے ہمارا قصور ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہمیں علم تھا کہ ہم امریکی دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتے تو اس ڈیل کو سائن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھارت سیانہ نکلا۔ جب امریکہ نے اسے کہا کہ اس ڈیل سے نکل جاؤ تو بھارت نے کہا پھر ہماری انرجی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ امریکہ نے بھارت کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدہ کر لیا جس پر پاکستان نے بڑا شور ڈالا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کرو، لیکن امریکہ نے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان نے چینی بینک سے $500 ملین قرضہ مانگا تاکہ پائپ لائن بچھائیں۔ امریکہ نے چین کو بھی خبردار کیا تو چین بھی پیچھے ہٹ گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ ٹیکس لگا کر یہ پیسہ اکٹھا کیا جائے۔ اندازہ کریں 14 برس گزر گئے، ایرانی گیس کا 1 کیوبک فٹ تک ہمیں نہیں ملا اور ایران اس معاہدے کے تحت $18 ارب کا جرمانہ تیار کیے بیٹھا ہے۔ اور جس نے یہ متنازع کانٹریکٹ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ اس دوران FIA میں 40 ارب منی لانڈرنگ الزامات پر کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد دوبارہ ملک کا صدر بن کر نئی منصوبے میں مال کمانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ داد دیں ہمیں کہ ہم نے ایرانی گیس سے ایک چولہا تک نہیں جلایا اور $17 ارب کا جرمانہ تیار ہے، اور جو عوام پر ٹیکس لگا کر 700 ارب روپے اس گیس پائپ لائن کے لیے اکٹھے کیے تھے، ان کی کوئی خبر نہیں کہ انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔